نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے۔ اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہیں، اور رجب الگ سے ہے۔ مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں۔ جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا۔ صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا، کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا۔ لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے۔ فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے۔ ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے۔ جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے۔ عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے۔ جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے، جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا۔ یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں، یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے۔ اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص مخلوقات کو اپنی طرف، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر۔ اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے۔ اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں۔ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 اشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن۔ یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے، یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت۔ اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے۔ روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں۔ فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے، مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا 1 مہینہ روزے نہیں رکھے۔ تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں، لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے، اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے۔ تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو، کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں۔ تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں
کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے، تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے، اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی. کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے، یا کوئی زنا کرتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے، اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے، 1 سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی. تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں. سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا. ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھائے، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے. یعنی اتنی تاکید ہے. ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشوراء کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی. تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے.
اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا. ابو بکر کی روایت میں ہے ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں. اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے. اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائے. تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے. اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں. تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے. بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں. پہلا 3 دن روزے رکھنا، مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے، 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں، 10ویں کا رکھیں یا 10ویں، 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے. لیکن یہ بعض کی رائے ہے، وہ کہتے کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے،
تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہیں تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، وہ کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر. کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی، تو ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں، انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے. یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں، وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے. نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، تو پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی. اور عرفہ کے دن اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت مکمل کر کے ان پہ انعام فرمایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت جسم میں حاصل ہونے والی مکمل نعمت سے زیادہ افضل ہے. یعنی بنی اسرائیل کو نعمت ملی تھی جسمانی آزادی کی، جو فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کامل دین ملا اس دن. تو دین جو ہے وہ جسم سے افضل ہے. دینی نعمتیں، روحانی نعمتیں جسمانی نعمتوں سے افضل ہوتی ہیں، لیکن ہم عام طور پر جسمانی نعمتوں کے حصول کے لیے زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں اور زیادہ ایکسپرٹیز حاصل کرتے ہیں. پھر اسی طرح اس مہینے کے روزے ہوں یا عرفہ کا روزہ ہو یا رمضان کا روزہ ہو، روزوں کے اپنے جسمانی اور نفسیاتی فوائد ہیں، اور بعض اوقات انسان کی عقل سے باہر ہے. کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ کوئی مہینہ ایسا نہ گزرے کہ جس میں ہم کم از کم ایک روزہ نہ رکھیں یا 3 دن کے روزے نہ رکھیں، کیونکہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں وہ سینے کا وحر دور کرتے ہیں. عمرو بن شرحبیل سے سنن نسائی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ایک آدمی ہمیشہ روزے رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کاش وہ کبھی کھانا نہ کھاتا اور مر جاتا. یعنی پسند نہیں کیا نا آپ نے اس بات. لوگوں نے عرض کیا 2/3 دنوں کے روزے کیسے ہیں؟ 2/3 یعنی ایک مہینے کا 2/3. آپ نے فرمایا یہ بھی بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا نصف دنوں کے. آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے. 2/3 نے 20 دن روزے، اور 1/3 10 دن کے روزے. پھر فرمایا میں تمہیں وہ روزے نہ بتاؤں جو سینے کا کینہ دل کے مفاسد دور کرنے کے لیے کافی ہیں. ہر ماہ میں 3 دن کے روزے. تو ہر ماہ میں 3 دن کے روزے ایام 20 کے روزے ہو سکتے ہیں، یا آپ سوموار جمعرات میں سے کوئی ہر ہفتے ایک کر کے، ویسے تو 4 ہفتے بنتے لیکن 3 ہفتے لے لیجئے اور ایک روزہ ان دنوں میں سے کسی دن رکھ لیجئے. ہر مہینے کے 3 روزوں کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہے. زمانے بھر کے روزوں کا اجر لکھا جاتا ہے. یعنی ایک روزہ 10 کے برابر ہے. 10 دن یعنی مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں نا، تو آپ نے 3 روزے رکھے تو وہ 3 عشروں کے برابر ہو گئے. تو سارا سال آپ ایسا کر رہے ہیں تو گویا آپ پوری زندگی روزے سے ہی ہیں. پھر یہ کہ نفس سے شیطان کے وسوسے کو ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. روزہ جو ہے یہ باہر دور کرتا ہے. یہ جو وسوسے ہمیں ستاتے ہیں نا، بعض اوقات نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ایسی بات ذہن میں ڈال دیتا ہے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. شیطان کا تو کام ہی وسوسے ڈالنا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو روزہ رکھنے سے شیطان کے وسوسوں سے نجات ملتی. شیطان جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو جب ہم زیادہ کھاتے پیتے ہیں، ہماری سرکولیشن زیادہ ہوتی ہے تو اس کی بھی ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے. اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو وہ رگیں تنگ ہوتی ہیں اور شیطان کو تنگی ہوتی ہے، تو وہ اپنا کام بہتر طور پہ نہیں کر سکتا. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ یہ روزے دار کے دل کو کینے، بغض سے اور عداوت سے پاک کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان اپنے آپ سے ہی پریشان اور تنگ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں اس کے دل میں جو غصہ یا غضب ہوتا ہے وہ نکلتا نہیں. اسی ہفتے ہم نے سورۃ محمد میں اللہ یخرج اللہ اضغانکم، ضغن کی بات پڑھی اور ضغن کی تعریف بھی پڑھی کہ ایسی نفرت جو انسان دل سے نہ نکال سکے، یعنی وہ دل کے اندر رہے. کسی انسان نے کبھی زندگی میں آپ سے کوئی زیادتی کر لی، انسان ہونے کے ناطے زیادہ ہی زیادتی کر لی، اب وہ آپ کو کبھی بھولتی نہیں، اور آپ بار بار اپنے آپ کو یہ یاد دلاتے ہیں میں تو اس کو کبھی بھول نہیں سکتی، اس کو میں نہیں بھول سکتی، یہ تو میرے حافظے سے جاتا ہی نہیں. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے بھی اگر آپ کو وہ دکھ یاد آئے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں اور آپ پریشان ہوتے ہیں. تو ایسے سارے بوجھ اتار دینے چاہیے دل سے، یعنی بجائے اس کے کہ انسان ان کو پالے اور غمگین رہے اور پریشان رہے، ہلکا پھلکا رہے.
لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پازیٹیو اسٹروکس دے کہ میں نے معاف کر دیا، میں معاف کر دوں گی، میں اپنے دل سے نکال دوں گی، مجھے اس سے کچھ لینا دینا نہیں، مجھے اس کا بدلہ نہیں لینا، میں اس کو معاف کر رہی ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل سے نکال رہی ہوں. یعنی باقاعدہ پھر وہ امیج بنتے ہیں کہ نکال دیا نکال دیا نکال دیا. اور اس میں روزے آپ کو مدد دیں گے کہ آپ ان مصیبتوں سے باہر نکلیں. پھر یہ روزے دل کو نرم کرتے ہیں، سختی ختم کرتے ہیں، پریشانی اور کدورت کو دور کرتے ہیں، سینے کو خوشی سے بھر دیتے ہیں. یعنی انسان کے جسم کے اندر کچھ ہارمونز ایسے پروڈیوس ہوتے ہیں کہ جو اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، نہ صرف جسمانی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور ہوتی ہے. دل کے غم اور رنجیدہ ہونے کا مؤثر علاج ہے. یعنی جس کا دل اکثر غمگین رہتا ہو، اٹھتے بیٹھتے کبھی کسی کی یاد ستائے، کبھی کسی کا رویہ ستائے، تو اس کو یہ پریکٹس شروع کرنی چاہیے، یعنی روزے رکھنے چاہیے. اب تو بہت سی اس پہ تحقیقات بھی ہو چکی ہیں کہ بہت سے جسمانی امراض کے لیے، فزیکل ایلمنٹس کے علاج کے لیے روزے جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتے ہیں. خاص طور پر 3 روزے مہینے کے جو ہیں سینے کا وحر دور کرتے ہیں. وسوسہ، کینہ، عداوت، غصہ، کڑنا، جلنا، دل کی سختی، کدورت، یہ ساری چیزیں رفع دفع ہو جاتی ہیں ان روزوں کی برکت سے. امام سیوطی جو ہیں وہ نسائی کی شرح میں وحر الصدر جو ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ النہایہ ایک لغت کی کتاب ہے، اس کے مصنف کہتے ہیں یعنی یہ کینے اور وسوسے سے وحر ہوتا ہے. ایک قول ہے یہ کینہ اور غصہ ہوتا ہے، ایک قول ہے کہ اس سے مراد عداوت ہے، ایک قول ہے اس سے مراد شدید ترین غصہ ہے. سندھی کہتے ہیں یہ روزے ان کیفیات کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی وسوسوں وغیرہ کو ختم کر دیتے ہیں، کدورتوں اور سختیوں کو ختم کر دیتے ہیں. لیکن روزہ اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہیے، اس نیت سے نہیں رکھنا چاہیے کہ میرے سینے کا کینہ دور ہو جائے. یہ یاد رکھیے، عبادت ساری کی ساری اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے. یعنی جو روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب طلب کرنے کی نیت سے روزہ رکھے. جو صرف بیماریوں کی شفا کے لیے روزہ رکھے گا یا وحر دور کرنے کے لیے روزہ رکھے گا تو وہ قبولیت کی شرط کو کھو دے گا، کیونکہ جو کام اللہ کے لیے نہ ہو وہ فائدہ نہیں دیتا. تو بہرحال 10ویں محرم کے دن کی ہم بات کر رہے تھے اور روزے کی بات کر رہے تھے. تو 10ویں محرم کا دن جو ہے ہر دور کے مسلمانوں کے درمیان ایک تعلق بھی قائم کرتا ہے. صحابہ نے رکھا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر امت کے باقی نیک لوگوں نے، پھر آج ہم بھی رکھ رہے ہیں. تو ہم سب کا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے، نیکی کے کام میں ایک تعلق ہو جاتا ہے، اور ہمارا جو ایک ایمانی بھائی چارہ ہے اس کو وہ عملاً ثابت کرتا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ان کے بعض کے دوست ہیں. اور یہ دوستی صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ پیچھے سے چلی آ رہی. اور 10ویں محرم کا دن شکر ادا کرنے اور مصیبتوں میں اللہ سے مدد طلب کرنے کا دن ہے. اس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لمدرکون، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 61 ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا، وہ میری مدد کرے گا. تو بہرحال جب قوم پار ہو گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے روزے کے لیے کہا. جاہلیت میں لوگ اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اس دن کعبے کا غلاف پہناتے تھے، یعنی یہ دن انہوں نے کعبے پر غلاف پہنانے کے لیے خاص کیا ہوا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے اور اس روز کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا. تو بہرحال 10ویں محرم کا روزہ تعظیمی اور شکرانے کا روزہ ہے، اور یہ ایک یاد دہانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کیا. اور یہ اس بات کی بھی یاد دہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مومنوں کی مدد کرتا ہے اور مومنوں کے دشمنوں کو غارت کر دیتا ہے. اس مہینے میں کچھ بدعات وغیرہ بھی رائج ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس مہینے کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر دیا ان کی شہادت کے واقعے سے. ان کی شہادت تو بعد میں ہوئی، اور یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ ان سے پہلے کی ہی ہمارے دین میں موجود ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شہادت جو ہے وہ حضرت عمر کی بھی ہوئی ہے، حضرت عثمان کی بھی ہوئی ہے، حضرت علی کی بھی ہوئی ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بھی ہوئی ہے، ان کے گھر والوں کی بھی ہوئی ہے، اور بھی امت میں بہت سے لوگوں کی ہوئی.
جنگ بدر میں کچھ لوگ شہید ہوئے، جنگ احد میں بہت سے لوگ شہید ہوئے. تو شہادت تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مقام ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس شہید ہو کر پہنچتے ہیں، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتیں جو ان کو وہاں ملتی ہیں ان پر خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن دین میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، بلکہ ان سے منع بھی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے رخسار پیٹے، کپڑے پھاڑے اور جاہلیت کی باتوں کی طرح باتیں کرے. مومن مصیبت کے وقت صبر کرتا ہے، اجر کی نیت رکھتا ہے، تقدیر پہ راضی رہتا ہے. تو اس دن کو نہ ہی جشن کا دن بنانا چاہیے اور نہ ہی غم کا دن بنا لینا چاہیے، بلکہ وہ کرنا چاہیے جس کی ہمیں قرآن و سنت سے تعلیم ملتی ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ واقعی یہ ایک بڑا جہاد ہے نفس سے، اور خاص طور پر جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اور بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور جو عمر بڑھتی جاتی. لیکن اگر عادت پڑ جائے تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے. محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے. یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے. اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے. مہینوں کی گنتی کے بارے میں سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں. جس دن اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی اس دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے. منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اس کا حکم دیا گیا. صحیح بخاری میں بھی آتا ہے، ابو بکرہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. کیونکہ عربوں نے مہینوں کی گنتی میں بہت کچھ تبدیلیاں کر دی تھی، کبھی کسی سال میں مہینہ بڑھا دیا، کبھی گھٹا دیا، تو وقت اپنی اصل پہ نہیں رہا تھا. لیکن جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، اس موقع پر یہ فرمایا کہ یہ حج اپنے اصلی صحیح وقت پر اور صحیح تاریخ کے مطابق ہوا ہے. فرمایا، زمانہ گھومتا ہوا اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا. سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 تو مسلسل ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک رجب مضر جو جمادہ اور شعبان کے درمیان میں ہے. تو یہ 4 مہینے جو ہیں یہ حرمت والے ہیں، اور ان کی حرمت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان حرام کاموں سے بچے. ویسے تو انسان کو پوری زندگی ہی غلط کاموں سے بچنا چاہیے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری یاد دہانی کے لیے، ہمیں شوق دلانے کے لیے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر ان میں خاص کام کرنے کو کہا ہے. جیسے رمضان میں روزے رکھنے کا حکم ہے، ذوالحجہ میں حج کرنے کا حکم ہے. عربوں کے ہاں رجب میں زیادہ تر عمرہ کیا کرتے تھے، لیکن کوئی خاص اس کی ایسی فضیلت تو نہیں ہے. اسی طرح یہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کا جو خاص حکم ہے وہ یہ کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. اپنی جان پہ ظلم کرنا 2 طرح سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان گناہ کے کام کرے. جن مہینوں میں نیک کام کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ان مہینوں میں گناہ کرنے کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی ممانعت بھی زیادہ ہوتی ہے. تو بطور خاص، کیونکہ اگر سال کے یہ 4 مہینے انسان اچھی طرح پریکٹس کرے تو پھر باقی مہینوں میں بھی اللہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کرے گا. اور دوسرا یہ کہ انسان کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرے، کیونکہ جب انسان دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. جیسا کہ انسان دوسرے کے ساتھ احسان کرتا ہے،
تو وہ دراصل اپنے اوپر کرتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے نیکی کی، احسان کیا تو اپنی جان پر کیا. یعنی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان دوسرے کو فیور دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے اپنے لیے ہی بہتر ہوتا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا ہے. یہ اس مہینے کے فضائل میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. یعنی اس مہینے میں خاص طور پر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی یہ اس کی خاص عبادت ہے. اس مہینے کو شہر اللہ المحرم کہہ کر شرف دیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف منسوب کیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس سے اس مہینے کے شرف اور فضیلت پر دلیل ملتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی خاص خاص مخلوقات کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو اور دیگر انبیاء کو اپنی عبودیت کی طرف منسوب کیا ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو اپنا بندہ قرار دیا ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کہا ہے، اللہ کا گھر. اسی طرح قوم سمود کی اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے ناقۃ اللہ کہا، اللہ کی اونٹنی. تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کرے وہ اس کی خاص عزت اور تشریف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی اس کی خاص امپورٹنس کی وجہ سے ہوتا ہے. اگرچہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن ان چاروں میں سے پھر افضل جو ہے وہ محرم ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں سے بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے. اگر دیکھا جائے تو سال کا آغاز اور اختتام دونوں ہی حرمت والے مہینوں سے ہوتے ہیں. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ نے سال کو حرمت والے مہینے سے شروع کیا، یعنی محرم سے شروع کیا، اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے کے ساتھ کیا، یعنی ذوالحجہ کے ساتھ. اور پھر اللہ کے نزدیک ہجری سال میں رمضان کے بعد محرم سے زیادہ اور کوئی مہینہ عظمت والا نہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کتنی فضیلت ہے. اور محرم میں سے بھی پہلے 10 دن زیادہ فضیلت کے ہیں. سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کیا کرتے تھے. ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور ماہ محرم کے پہلے 10 دن. یعنی یہ 3 جیسے دھاکے جن کو کہتے ہیں، یعنی 10 دن پر مشتمل دن، یہ باقی دنوں کی نسبت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی ممانعت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مہینوں میں جان پر ظلم کرنے سے منع کیا. فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر اس چیز کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی حرمت والے مہینوں میں ظلم کی سنگینی کا ذکر ہے. یعنی اس میں ظلم کرنا، کسی بھی انسان پر، کسی جاندار پر، کسی بھی چیز پر کسی کا بھی حق نہ دینا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے، یعنی دوسرے مہینوں کی نسبت. اگرچہ سارا سال ہی منع ہے، ہر حال میں ظلم سنگین ہوتا ہے، لیکن ان مہینوں میں بطور خاص منع کیا گیا ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ محرم کے مہینے میں خاص عبادت جو ہے وہ روزے رکھنے کی ہے. تو اس مہینے میں اللہ کی توفیق سے اگر ممکن ہو تو کثرت سے روزے رکھنا مستحب ہے. روزوں کے اعتبار سے رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. ابن رجب کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں واضح اور صریح ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں میں افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور یہ سب نفلی روزے ہیں. فرض روزوں سے پہلے محرم میں روزے رکھے جاتے تھے، پھر جب فرض روزے رمضان میں ہو گئے تو پھر محرم کے روزے جو ہیں وہ نفلی ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے،
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے زیادہ کسی اور مہینے میں نفلی روزے نہیں رکھتے تھے. مطلب آپ نے محرم کا سارا مہینہ روزے نہیں رکھے یا شعبان سے زیادہ نہیں رکھے. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سوا کبھی پورا ایک مہینہ روزے نہیں رکھے. تو اگرچہ اس مہینے کے روزے افضل ہیں لیکن پورا مہینہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ روزے رکھتے حتیٰ کہ کہنے والا کہتا واللہ آپ کبھی افطار نہیں کریں گے، یعنی مسلسل رکھتے چلے جاتے تھے. اور افطار کرتے یعنی چھوڑ دیتے روزے رکھنا حتیٰ کہ کہنے والا کہتا اللہ کی قسم آپ کبھی روزے نہیں رکھیں گے. تو اس میں آپ کا جو پیٹرن تھا تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے کا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا تھا. اور یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے نہیں کہ آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، اس لیے کہ امت کے لیے مشکل نہ ہو. کیونکہ امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، ہر سنت کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ چیز مشکل ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کی بجائے شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے؟ علماء کو اس مسئلے میں اشکال ہوا ہے کہ اگر محرم زیادہ افضل ہے تو آپ شعبان میں کیوں زیادہ روزے رکھتے؟ کہ آپ نے صراحت کے ساتھ یہ فرمایا کہ ماہ محرم کے روزے جو ہیں وہ افضل ہیں. تو اس میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شاید آپ کو محرم کی فضیلت کا علم زندگی کے آخری ایام میں ہوا، یعنی شروع سے نہیں یہ بات بتائی گئی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کو کئی عذر پیش آ جاتے تھے جس کی وجہ سے آپ یہ روزے نہیں رکھ سکتے تھے، جیسے سفر ہے یا بیماری کا لاحق ہونا ہے. لیکن چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ یہ افضل ہے تو بہرحال یہ افضل ہے، یعنی اس مہینے میں روزے رکھنا. اور اس مہینے میں سے بھی خاص طور پر 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا. جمہور علماء کے نزدیک عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے. اور عاشورہ ایک اسلامی نام ہے، جاہلیت میں یہ نام معلوم نہیں تھا، کوئی اسے جانتا نہ تھا، یعنی اس وقت 10 محرم کو عاشورہ نہیں کہتے تھے. تو عاشورہ کا روزہ جو ہے یہ مستحب ہے اور اس کی بہت فضیلت ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یوم عاشورہ کا روزہ میں امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان یکفر السنۃ التی قبلہ. اب یہ گناہوں میں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ تمام صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور کبیرہ گناہوں میں کمی کا باعث بنتا ہے، یعنی اس میں تخفیف ہوتی. کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں بنتا. مثلا اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اللہ نہ کرے، یا اسی طرح کوئی شراب پیتا ہے یا کوئی زنا کرتا ہے یا کوئی اور اس طرح کے بڑے بڑے گناہوں کے کام کرتا ہے اور وہ کہے کہ میں عاشورہ کا روزہ رکھ لوں گا اور میرا سب کچھ معاف ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے. کبیرہ گناہوں پر حدود بھی ہیں، کبیرہ گناہوں پر بعض اوقات کفارہ بھی ہے، توبہ ہے، یعنی ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، غفلتیں ہو جاتی ہیں، تو ان کا کفارہ جو ہے وہ 10 محرم کے روزے سے ہوتا ہے 1 سال کا. اور اگر کسی کے اعمال نامے میں صغیرہ گناہ نہ ہو، خوش قسمت ہو، تو پھر اس کے اعمال نامے میں اس روزے کے بدلے نیکیاں لکھ لی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. اور پھر اگر کسی کا کوئی ایک آدھ کبیرہ گناہ ہو، جیسے والدین کو ستانا ہے یا کوئی اور اس طرح کے کام ہے، یا غیبت کر لی کسی نے، کسی پہ الزام لگا دیا ناسمجھی میں، کچھ ہوتے ہیں جان بوجھ کے کرنا، کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے منہ سے بات نکل جاتی، یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کہ کسی کی آپ برائی کریں، لیکن کسی نے آپ کے سامنے کسی کی شکایت کی تو آپ نے بھی کوئی ساتھ جملہ بول دیا. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ ہاں وہ تو ہے ہی ایسا، آپ نے تائید کر دی. تو اب بہرحال آپ نے کسی کی برائی تو کری تھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے اعمال نامے میں بہت زیادہ ایسی چیزیں نہ ہوں، خال خال کبھی کبھار کی ہوئی ہوں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے ان گناہوں سے بھی کفارے کا باعث بنے گا. پھر اہل و عیال اور اپنے ماتحت لوگوں کو بھی اس دن روزہ رکھوانا چاہیے، یعنی صرف آپ خود ہی نہ رکھ لیں، اپنے بچوں کو بھی کہیں، گھر میں بھی بتائیں، رشتے داروں کو بتائیں، اوروں کو بھی قائل کریں. یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے اہل و عیال اور جن لوگوں کی ذمہ داری اس پہ عائد ہوتی ہے ان کے بارے میں اس روزے کے حوالے سے خاص خیال رکھیں. سحری کے لیے ان کو جگائیں، ان کو سحری بنا کے دیں، ان کو روزہ رکھنے پر مدد کریں، تو ان کا بھی ثواب آپ کو مل جائے گا
ربیہ بنت معبد رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن صبح کے وقت انصار کی بستیوں میں یہ پیغام بھیجا کہ جس نے آج روزہ نہ رکھا ہو وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، اور جس نے روزہ رکھا ہو وہ روزے سے رہے. یعنی جس نے تو صبح سے کچھ نہیں کھایا وہ اب کچھ نہ کھایا، اور جس نے اگر کچھ کھا بھی لیا باقی دن کا روزہ رکھ لے. یعنی اتنی تاکید ہے. ربیہ کہتی ہیں کہ اس حکم کے بعد ہم عاشورہ کا روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی رکھواتی، نیز انہیں بہلانے کے لیے ہم روئی کے کھلونے بنا دیتی. جب ان میں سے کوئی کھانے کے لیے روتا تو ہم اسے وہ کھلونا دے دیتی یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا. یعنی بہلا پسلا کے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیتی. تو اس سے اندازہ کریں کہ اس روزے کی کتنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح اہل کتاب بھی یہ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی جو مدینہ میں یہودی تھے وہ بھی یہ روزہ رکھتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے 10ویں کے ساتھ 9ویں کے روزے کو بھی مستحب قرار دیا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہی دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک بھی یہ دن بڑا امپورٹنٹ ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال ہوگا تو اگر اللہ نے چاہا ہم 9ویں دن کا بھی روزہ رکھیں گے. اس کے بعد آئندہ سال نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو لازماً 9ویں کا روزہ رکھوں گا. ابو بکر کی روایت میں ہے، ابن عباس نے کہا آپ کی مراد عاشورہ کے دن سے تھی، یعنی 10ویں کی بجائے 9ویں کا رکھوں گا، یہ بھی مراد لی گئی. لیکن بہتر یہی ہے کہ وہ 10ویں، کیونکہ اس پر آپ کا قول ہے کہ وہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں کا روزہ رکھ لیا جائے تاکہ 2 دن ہو جائیں. اور جو 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے تو وہ 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لے. اور اس دفعہ تو جمعرات کا روزہ آ رہا ہے 8 کو شاید، پھر اس کے بعد 9ویں کا آ جائے گا، پھر 10ویں کا آ جائے گا، پھر 11ویں کا آ جائے گا، پھر اس کے بعد شاید منڈے آ جائے، پھر اس کے بعد ایام بیز آ جائیں. تو جمعرات سے جمعرات تک پورا عشرہ ہی افضل بن جاتا ہے. اور اسی طرح چاند کی تاریخ میں غلطی کا اندیشہ ہو تو 3 دن روزہ رکھ لیں، 9، 10، 11 کو رکھ لیں. تو اس بات میں کوئی رکاوٹ نہیں کہ 10ویں تاریخ کے بارے میں احتیاط برتی جائے. بعض اوقات اختلاف مطالعے کی وجہ سے لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، آپس میں جھگڑتے ہیں، آج 9ویں ہے یا آج 10ویں ہے، آج کیا ہے کیا نہیں. تو ایسی صورت میں اگر انسان ایک دن پہلے کا روزہ بھی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں. بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کے 3 مراتب ہیں. پہلا، 3 دن روزے رکھنا. مرتبہ کا مطلب یہ کہ بلند درجہ ہے. 9ویں، 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھنا. اور اس بارے میں ایک ضعیف روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور بعض سلف صالحین سے بھی وارد ہوا ہے کہ وہ احتیاط کے طور پر ایسا کرتے تھے. دوسرا درجہ کیا ہے؟ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا. اکثر احادیث اس کی تائید کرتی ہیں اور اسی کے بارے میں سنت وارد ہوئی، جیسے میں نے پہلے حدیث بتائی آپ کو. اور تیسرا ہے صرف 10ویں کا روزہ رکھنا، اور ایسا کرنا جائز ہے، مکروہ نہیں ہے. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو وہ اعلیٰ درجے کا کام کرے، 3 دن روزہ رکھے، 9ویں، 10ویں، 11ویں. جو 3 نہیں رکھ سکتے وہ کم از کم 2 دن کا رکھیں، 9ویں 10ویں کا رکھیں یا 10ویں 11ویں کا رکھیں. اور جن کے لیے بہت ہی مشکل ہے وہ کم از کم 10ویں تاریخ کا روزہ ضرور رکھ لیں. یہ بات واضح کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکتا، صرف 10 کا رکھ رہا ہے، تو اس پر نکیر نہ کی جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے، یا یہ نہ کہا جائے کہ تم نے غلط کیا. یہ غلط نہیں ہے، یہ درجے اور مرتبے ہیں. اسی طرح 10 محرم اگر جمعہ یا ہفتہ کو آ رہی ہو تو اس ایک دن کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے. خالی جمعے کو اکیلا کر کے روزہ رکھنا عام طور پر پسندیدہ نہیں، لیکن اگر محرم کا روزہ اس تاریخ کو آ رہا ہے، عاشورہ کا روزہ، تو پھر جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح اگر فرض روزوں کی قضا باقی ہو، عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کے اوپر فرض روزے ہیں تو پہلے وہ پورے کریں پھر نفل پہ آئیں، لیکن اس روزے کی فضیلت کی وجہ سے آپ اس دن کا روزہ رکھ لیں، پھر اس کے بعد باقی قضا پوری کر لیں. یعنی فرض کی قضا سے پہلے خاص دن کا نفلی روزہ رکھنا جائز ہے. یہ ہے مسئلہ. یعنی اگر کسی نے ابھی فرض پورے نہیں کیے تو نفلی سے محروم نہ رہے. یہ روزہ اس لیے رکھنا چاہیے کہ یہ خاص دن کا روزہ ہے، جبکہ رمضان کے روزوں کی قضا کی جو مدت ہے اس میں بہت وسعت ہے، اس کی بریکٹ بڑی ہے.
بعض علماء کے نزدیک عاشورہ کے روزے کو فرض کی نیت سے رکھا جا سکتا ہے، یعنی قضا بھی رکھی جا سکتی ہے، یعنی 9ویں 10ویں کا اگر وہ قضا کے اس میں رکھ سکتا ہے، لیکن یہ بعض کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ قضا صحیح ہوگی اور ساتھ ہی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا. یہ شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ ہے، ان کے خیال میں ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن افضل یہی ہے کہ عاشورہ کا روزہ نفل نیت سے ہی رکھا جائے، فرض کو اس میں مکس نہ کیا جائے، اور 10ویں کے علاوہ جو باقی دن ہیں ان میں اپنے قضا روزے ادا کر لے انسان. لیکن 9 اور 11 کا روزہ قضا کی نیت سے رکھنا جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی 10ویں کا روزہ قضا کی نیت سے نہ رکھے، لیکن 9ویں اور 11ویں کا رکھ لے، کیونکہ 9ویں اور 11ویں کے روزے کی کوئی خاص فضیلت نہیں بتائی گئی. پھر اسی طرح حالت سفر میں اگرچہ روزہ رکھنا منع ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو عاشورہ کا روزہ سفر میں بھی رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں تو بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا منع ہے، جیسے رمضان کے روزے رکھنا منع ہے. رمضان کے روزوں کی قضا ہے لیکن عاشورہ کے روزے کی قضا نہیں ہے. یعنی اگر کسی خاتون سے عاشورہ کا روزہ چھٹ گیا ہے شرعی عذر کی وجہ سے، پیریڈز کی وجہ سے یا نفاس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس کو محرم کے کسی اور دن عاشورہ کا روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. محرم کے روزے ویسے ہی افضل ہے تو وہ روزہ رکھ لے. ابو موسیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو وہ جس قدر عبادات بحالت اقامت اور دوران صحت میں کرتا تھا اس کے لیے وہ سب لکھ دی جاتی ہیں. یعنی اگر ایک خاتون ہے ہر سال روزہ رکھتی ہیں عاشورہ کا، لیکن اس سال وہ شرعی عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی، تو بعض اوقات پریشان ہونے لگتے ہیں، وہ کمپلین کرنے لگتے ہیں، کیا بنے گا، کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے عذر. کوئی بھی خاتون خود اپنے ایام تو نہیں شروع کر سکتی، تو ایک فطری طریقہ ہے، اور اس کو اپنے وقت پر ہی جب اللہ کا حکم ہوتا ہے شروع ہونا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کو یہ تسلی رکھنی چاہیے کہ میں نے صحت کی حالت میں جو روزے رکھے ہیں انشاءاللہ اگر اس دفعہ میں عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکتی تو اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بھی اجر دے دے گا. اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ صحت کی حالت میں انسان کو جتنی نیکیاں ہو سکے کر لینی چاہیے تاکہ بیماری کے دنوں میں ان کا اجر لکھا جاتا رہے. یعنی انسان کو صحت کی حالت میں نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے، اپنے معمولات بنانے چاہیے. یہ نہیں ہے کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، نہیں. جیسے انسان کوشش کر کے جیسے تہجد کی عادت ڈالے، صلاۃ الضحیٰ کی عادت ڈالے، دن میں اذکار کرنے کی عادت ڈالے، اپنی تلاوت کی عادت ڈالے، یعنی ہر روز ایک مخصوص حصہ جو ہے ورد یومی جس کو کہتے ہیں وہ ہر صورت اپنا ادا کرنے کی کوشش کرے، نمازوں کے بعد کی سنتوں کی پابندی کرے. تو پھر اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو انشاءاللہ جو وہ اپنی صحت کے دنوں میں جیسے وہ پڑھا کرتا تھا اس کے مطابق اس کو اجر مل جائے گا. تو صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانے اور اس میں اچھی عادتیں اپنائیں، دینی اعتبار سے بھی سستی نہ کریں کہ انسان اور کاموں میں لگا رہے اور نمازوں کی پرواہ نہ کرے یا عبادات سے غافل رہے اور صرف دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے. نہیں، عام دنوں میں صحت کے دنوں میں انسان پابندی کرے تاکہ اس کا اجر محفوظ ہو جائے. کیونکہ اگر کوئی زندہ رہتا ہے تو بڑھاپا تو آنا ہی آنا ہے اور بڑھاپے کی کمزوریاں بھی لاحق ہونی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی توفیق دیتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی اپنی عبادت جاری رکھتے ہیں، بلکہ وہ جوانی سے بھی زیادہ اس میں عبادت کرتے ہیں کہ اب فرصت ہو گئی، فراغت ہو گئی، اور یہ اللہ ہی کی توفیق سے ہوتا ہے. تو عام دنوں میں جو کی جانے والی عبادت ہے اس کو انسان شوق سے کرے، پابندی کے ساتھ کرے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی، مستحب ہو گیا تھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض کیے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے. اس کے بعد جب رمضان کا مہینہ فرض کر دیا گیا تو جو چاہتا عاشورہ کے دن روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو روزہ رکھنے کو پسند کیا، اسی لیے اس کو مستحب کہا جاتا ہے، پسندیدہ کہا جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں سنا، آپ فرما رہے تھے یہ عاشورہ کا دن ہے
اللہ نے تم پر اس کا روزہ فرض نہیں کیا، میں روزے سے ہوں، تم میں سے جو اس کا روزہ رکھنا پسند کرے وہ روزہ رکھے، اور جو روزہ نہ رکھنا چاہے وہ نہ رکھے. یعنی نفلی روزہ ہے، اس لیے اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو میں اس کو پابند نہیں کرتا. تو فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ نوافل کے ادا کرنے سے بھی انسان اللہ کی محبت پاتا ہے. پھر ایک اور روایت کے مطابق آپ نے اس دن روزہ رکھنے کے بارے میں لوگوں کو اختیار دیا تھا. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل جاہلیت عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بھی رمضان کی فرضیت سے پہلے اس کا روزہ رکھا. اس کے بعد رمضان فرض کر دیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ بھی اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے اور جو چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ عرفہ کا روزہ عاشورہ کے روزے سے افضل ہے. ابھی پچھلے مہینے جو عرفہ کا روزہ رکھا گیا تھا 9 تاریخ کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ محرم کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کی حکمت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اور عرفہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دن فرعون سے نجات دی تھی جب وہ سمندر پار کر آئے تھے بنی اسرائیل کے ساتھ، تو اس کے لیے شکرانے کے طور پر بنی اسرائیل اس کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ ہماری شریعت کے خصائص میں سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو چیز منسوب ہو، آپ کی برکت کی وجہ سے اس کا اجر زیادہ کر دیا جاتا ہے. ویسے بھی اس امت کے اجر باقی امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے. اسی طرح کچھ اور وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ حرمت کے مہینوں میں سے درمیانی مہینے میں، اس سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ، اس کے بعد بھی. یہ ایک رائے ہے. ایک قول یہ ہے کہ 10ویں محرم کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنی نعمت کو مکمل کیا، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے. تو ذکر کو زندگی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے، یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے، جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے، تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے. ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں، قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا سکھانا، یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا. تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں، نوافل میں کر رہے ہیں، تلاوت قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تعلیم قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں، تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے، فارمل وے میں، انفارمل وے میں، اونچے یعنی جہرن اور سرن، جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، بہت افضل عمل ہے. اور اس کے برعکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا، بھول جانا، اور وہ عموماً کب ہوتا ہے؟ جب ہم دنیا میں خوب محو ہو جاتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو. یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے، کچھ چھوٹ گیا میرے ہاتھ سے، کچھ نکل گیا ہے، کچھ کمی سی ہے، وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے. ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے
اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے۔ پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے۔ یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے، یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں، جیسے یہ مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا مجالس ذکر، ذکر کی مجلسیں۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے؟ جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھانپ لے گی۔ وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پہ رشک کریں گے۔ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پہ انبیاء و شہداء رشک کریں گے؟ فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہے، مختلف قبیلوں، مختلف بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پہ جمع ہوتے ہیں اور عمدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کھجور کھانے والا عمدہ کھجوریں چن چن کے لیتا ہے۔ تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی مجلس میں سے جو اہم نقطے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں، کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ قلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو ایسی مجلسیں جو ہیں وہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ پھر ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ یاد رکھیے جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہوں نا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لایا کریں، کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ کرنے کا نام بن گیا ہے۔ ذکر کی مجلس کیا ہے؟ جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرا کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نعرے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کرے۔ صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں۔ وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے، اور ویسے بھی اکٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ جیسے مسجد نبوی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے، دو جماعتیں تھی، کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تسبیحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی، تو آپ علم والوں کے پاس گئے تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہنا، ذکر کرتے رہنا، جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں، کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تسبیحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے حلقے اکٹھے کیے جائیں۔ ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی۔ اگرچہ وہ اجر و ثواب کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گنوا دیا۔ ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں، بد نصیب لوگ ہیں۔ عمرو بن ابسہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورج چڑھتا ہے اللہ عز و جل کی ہر ایک مخلوق اللہ عز و جل کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی، یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی، لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے۔ تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا بدترین مخلوق، یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ، یعنی آسمان و زمین، سورج چاند ستارے درخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشغول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے، تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پاکی بیان کرنا۔ سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ پاک ہے۔ تو جس کلام میں، جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے، تسبیح بیان کی جائے اور حمد و ثنا بیان کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا کلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لیے چنا۔ کیا فرمایا؟ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ تمام مخلوق کی نماز ہے، تمام مخلوق کی نماز ہے۔ نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا
کہ میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، 2 باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں، 2 باتوں سے روکتا ہوں، اور 2 کرنے کے جو کام بتائے اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار، کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں، تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا۔ اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ یہ 2 منع کرنے والی چیزیں۔ اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی 100 دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں، گناہ جھڑ جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے سنن ترمذی کی، جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، صرف ایک دفعہ کہنے سے۔ کہہ لیجیے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے، اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا فوبیا ہو، کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ہم میں سے کس کی وسعت ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کلمے کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھ لینا چاہیے۔ اسی طرح سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ کلمات عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور ان کی بھنبھناہٹ ہوتی، شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح، اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے؟ یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرش کے ارد گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے۔ قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے، یعنی جہنم سے بچانے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا؟ ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولنا بھی نہیں پڑے گا، سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ یہ جو احادیث نے بیان کی، یہ آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا، اس میں لکھی ہوئی ہیں، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور خاص طور پہ بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں۔ ان کے اندر بھی ایک کامنس آتی ہے، ایک سکینت آتی ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں تو بچے ہی ہیں، ابتدائی عمر سے، چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو، انگلیوں پہ گنتے ہیں، اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی، کتنے جنت میں درخت لگائے، تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا، اللہ کے نام یاد کرنا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کتاب التوحید۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے 99 نام ہیں، 99، ایک کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا، یاد کر لے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من احصاها، تو احصاء سے مراد ان کو گننا، ان کے معنی پہچاننا، ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا۔ خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں پورا ہوتا۔ احصاء میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا، ان کو پہچاننا، ان کا معنی جاننا، ان کی فضیلت جاننا، کہاں پڑھنا ہے۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہیں۔ بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے۔ وہ کہتے ہیں پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا، دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا، تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا۔ قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو، اللہ کے نام لے کے، جیسے یا حی یا قیوم، یا اللہ، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذی الجلال والاکرام، اور باقی بھی اسی طرح۔ پھر ہے دعا مانگنے کے 2 مرتبے ہیں۔ نمبر 1 دعا العبادہ، یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا، ہمارا رب رحیم ہے، کریم ہے، تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے، دعا العبادہ کہتے ہیں اس کو۔ اور دوسرا ہے دعا المسئلہ، طلب اور مانگنے کی دعا، کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا، اور اسماء حسنہ کے ساتھ، یہ نہیں کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا، یا موجود، یا ذات، یا شیء، اس طرح کی باتیں نہیں، بلکہ اللہ کے جو پراپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا۔
تو یاد رکھیے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے. سب سے پہلے جس کو جاننا چاہیے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، ہمارا رازق کون ہے، ہمارا معبود کون ہے، ہماری مشکل کشا کون ہے، ہمارا حاجت روا کون ہے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام ہے، پہچان ہے. یہ علم تمام علوم سے افضل ہے، کیونکہ جب ایک انسان، کوئی بچہ، بوڑھا، جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا، تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی، تبھی اس کو واقعی ہدایت ملتی، تبھی وہ اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تبھی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تبھی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے. کیونکہ یہ سب کچھ کرنا اس کے لیے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اگر ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ پہلا کام اللہ کی پہچان ہے، اللہ کی معرفت، خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو. اور اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں، اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے، یاد کرنے، جاننے، سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قواعد ہیں. اس میں پہلی بات یہ کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں، اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی بذریعہ وحی معلوم ہوئے. ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں، خود سے کوئی رکھ دوں. یہ نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، کسی انسان کو، کسی بشر کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے، اور اس کی لاجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو. نہیں، اس کی اجازت نہیں. کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا، اور وہ علم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے، تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں. عقل، رائے، خواہش. امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے، خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان کے بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں. پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الحاد سے بچنا چاہیے. الحاد سے، الحاد کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے رستے سے ہٹ جانا. لحد ہوتی ہے نا وہ قبر جو بغلی قبر ہوتی، نیچے گڑھا کھودتے کھودتے سائڈ پہ قبر کھودنا شروع کر دینا. تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے، یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں کہ جو یہ کام کرتے رہے ہیں. پھر اسی طرح بغیر تحریف، تعطیل، تکییف اور تمثیل کے اسماء و صفات پر ایمان لانا ضروری. تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا، تعطیل یعنی کسی صفت کو معطل کر دینا، تکییف کسی کیفیت کو بتانا، تمثیل یعنی مثال بیان کرنا. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتایا گیا کہ اتنے تو کم از کم یاد کر لو، لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کے صرف 99 نیم نہیں ہیں، وہ اس سے زیادہ ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا ہے انسان، یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک واستأثرت به فی علم الغیب عندک. اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یا جو نام تو نے اپنی کتاب میں اتارے، یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دیے، یا وہ نام جو تو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہے. اور جیسے حدیث شفاعت میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کی تعریف کرنے کے لیے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تعریف. تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف بیان کریں گے. یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں، وہ قیامت کے دن دیا جائے گا، جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، پھر دعا کریں گے، اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا، جو شفاعت کبریٰ کی حدیث آتی ہے. الہدیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا، جس میں قرآن اور سنت کی دلیل سے وہ نام لیے گئے ہیں. اور باقی تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام، ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لیے. جیسے
المذل اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن ذلت دینے والا اللہ ہے. تو ذل من تشاء، تو اس سے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مذل بنا لیا. تو یہ نام نکال دینے چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن و سنت سے نہیں ملتے. تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، صفات ہیں، اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا ہے. تو قرآن سے ہمیں وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، مثلا زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ. حدیث نمبر 44، پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا. دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے. ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فاعزموا فی الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطنی فان اللہ لا مستکرہ لہ. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عزم رکھو، یعنی اچھی طرح پکارو، اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تو مجھے چاہے تو عطا کر دے اور چاہے تو نہ کرے. یعنی لکھا ہوا نہیں یہاں، لیکن مطلب یہی بنتا ہے، کیونکہ اللہ